بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے سلسلے میں جاری تھی اور گزشتہ دو درسوں میں کتاب بدایت الحکمت سے پہلے مقدماتی گفتگو کے عنوان سے کچھ مباحث اور کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جن سے آگاہی ابتدا میں ضروری ہے، اور فلسفے کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان ہوا، اور اسی طرح جو فلسفی مکاتب پہلے موجود ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے بیان ہوا، اور اسی طرح علم فلسفے کا فائدہ اور پھر علم فلسفے اور دین کے ساتھ جو اس کا ارتباط ہے، جو نسبت ہے، اس کو بھی ہم نے جانا، اور مختصر طور پر چند اعتراضات کو بھی ہم نے دیکھا اور ان کے جوابات کو بھی ہم نے جانا۔ اس درس کے اندر ہم باقاعدہ علم فلسفے کے سلسلے میں کتاب کے مباحث میں داخل ہو رہے ہیں، اور ابتدا میں ایک مقدمہ جو علامہ طباطبائی نے تحریر فرمایا ہے، اس مقدمے کے اندر 3 اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا نقطہ علم فلسفے کی تعریف کے سلسلے میں، اور دوسرا نقطہ علم فلسفے کے موضوع، اور تیسرا علم فلسفے کے ہدف اور غایت کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ ان 3 نکات سے علم فلسفے کے حوالے سے ایک تعارف بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ علم کس چیز سے بحث کر رہا ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، اور کیوں اس علم کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہے، فائدہ ہے اس علم کو پڑھنے کا۔ تو بہرحال ایک اور چیز بھی جو اہمیت کی حامل ہے، جس کی طرف توجہ مقدماتی طور پر بہت ضروری ہوتی ہے اس علم کے تعارف کے سلسلے میں، وہ اس کی روش ہے کہ جس کو علامہ نے تو ابتدا میں بیان نہیں کیا اس مقدمے کے اندر، لیکن ہم نے اپنی مقدماتی گفتگو کے اندر اشارہ کر دیا تھا کہ حکمت مطالعہ اور علم فلسفے کی جو روش ہے وہ عقلی روش ہے، اور حکمت مطالعہ کی روش جو ہے وہ عقلی شہودی ہے، یعنی عقل کے ساتھ ساتھ شہود کو بھی اہمیت حاصل ہے، اور وہ بھی انہی تمام توضیحات کے ساتھ جو ہم نے بیان کی کہ شہود خاص طور پر علم فلسفے کے اندر خاص روش کے عنوان سے نہیں، بلکہ ایک عام روش کے عنوان سے، اس طرح سے کہ شہود عقل انسانی کی کمک کر رہا ہوتا ہے، مدد کر رہا ہوتا ہے، عقل انسانی کو نورانی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر فلسفے کے اندر جو مباحث ہیں وہ عقلی طریقے سے برہانی بنتے ہیں، استدلالی بنتے ہیں، تب جا کر وہ مسائل علم فلسفے کے عنوان سے بیان ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شہود بھی اس عنوان سے کہ اگر ایک مطلب ایک حقیقت شہودی طریقے سے، قلبی طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو وہ براہ راست اور مستقیم طور پر فلسفے کا حصہ نہیں بنتی، لیکن انسان شہود سے درک کیے گئے ان تمام حقائق کو پھر کوشش کرتا ہے کہ اعتبار سے ان ثابت کرے، برہانی بنائے، اور عقل جو ہے وہ اس طرح ان مباحث کو پھر فلسفے کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو یہ ایک روش ہے فلسفے کی، جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ بات ہیں اس کتاب کے مقدمے کی طرف کہ علم فلسفے کی کیا تعریف کی گئی ہے اس کے اندر۔ میں کچھ نکات توضیحی طور پر پہلے بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم عبارت کے اندر جو متن ہے اس کتاب کا داخل ہوں گے، اور ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ جو دوستان اس بدایہ کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے عربی عبارت کو سمجھنا پڑھنا سخت ہے، کیونکہ بالآخر عربی عبارت کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات چاہیے ہوتے ہیں، اور علم ادب جو ہے عربی زبان کا وہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام دوستان جو حوزے اور مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں، اور انہوں نے ادبیات پر کام نہیں کیا، اور عربی عبارت ان کے لیے سخت ہے، تو جو میں توضیحات پہلے دے رہا ہوں عبارت سے پہلے، یہ توضیحات وہ فرمائیں اور عمیق انداز سے ان توضیحات پر توجہ دیں، اور یہی توضیحات ان کے لیے کافی ہیں، کیونکہ ان توضیحات کے اندر ہم ان مباحث کی طرف اشارہ کر ہی دیں گے جو عبارت کے اندر علامہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ان توضیحات کے بعد ہم عبارت کو پڑھیں گے، اور عبارت سے ان توضیحات کو دیکھیں گے کس طرح عبارت کے اندر، کتاب کے متن کے اندر یہ تمام تر مباحث جو ہم توضیحی طور پر بیان کریں گے موجود ہیں، اور کچھ نکات ہم عبارت کو پڑھتے وقت جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور وہاں پر کچھ نکات کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔
تو سب سے پہلا مطلب علم فلسفے کی تعریف ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم فلسفے کی اس طرح سے تعریف کی ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو موجود بما ہوا موجود کے ذاتی حالات سے بحث کرتا ہے، موجود بما ہوا موجود کے حالات سے بحث کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو تعریف کی گئی ہے اس کے قیودات کو اور اس کے اندر موجود الفاظ کو دیکھنا، ان کی توضیحات ضروری ہیں۔ تو یہاں پر ایک اہم جو تعریف کے اندر کلمہ موجود ہے وہ موجود بما ہوا موجود، یہ ایک اصطلاح ہے کہ جو عربی زبان کی اصطلاح ہے اس فلسفے کے اندر، اور بہت زیادہ آگے استعمال ہوگی چونکہ یہی علم فلسفے کے موضوع کے عنوان سے بھی آگے بیان ہوگا۔ تو علم فلسفہ کے جو موجود بما ہوا موجود کے حالات سے بحث کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ موجود بما ہوا موجود کیا ہے، اور پھر اس کے وہ حالات جن کو مسائل کے عنوان سے علم فلسفے کے اندر بیان کیا جائے گا وہ کیا ہیں۔ تو نمونے کے طور پر ہم ان حالات کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے موجود بما ہوا موجود سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اصل واقعیت، یعنی کسی بھی چیز کے فقط وجود اور اس کے ہونے کی جہت کو نظر میں رکھنا کہ یہ ایک واقعیت ہے اور نظام ہستی کے اندر یہ وجود رکھتی ہے۔ اصل اس واقعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اصل اس وجود کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو علم فلسفے کے اندر اس کے حالات سے گفتگو کرتے ہیں۔ پر ایک مثال کو ہم بیان کرنا چاہیں گے تاکہ یہ بہتر انداز سے ہمارے لیے اصطلاح روشن ہو۔ دیکھیں، انسان کی ایک مثال ہے، اس کو آپ نظر میں رکھیں کہ اس انسان اسے مختلف جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہر جہت کے اپنے خاص احکام ہیں۔ یعنی اگر آپ انسان کو دیکھیں گے تو مختلف جہتوں سے آپ انسان کو نظر میں رکھ سکتے ہیں، اور ہر جہت سے آپ مختلف طریقے سے اسی جہت کے اعتبار سے بحث کریں گے۔ مثلا آپ انسان کو اگر اس کے بدن اور جسم کے عنوان سے دیکھیں گے تو یہی انسان اپنے بدن اور جسم کی جہت سے کہاں پر مورد گفتگو قرار پاتا ہے؟ مثلا علم طب کے اندر گفتگو قرار پاتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر انسان کے متعلق جب گفتگو کرتے ہیں، انسان کے متعلق جب مسائل اور اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، تو انسان کے اس بدن اور جسمانی اس جہت کو دیکھتے ہوئے انسان کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ تو لہذا انسان کی اور بھی جہات ہیں۔ مثال کے طور پر یہی انسان نظام ہستی کے اندر جہاں جسم رکھتا ہے، جہاں بدن مادی رکھتا ہے، وہاں پر یہ انسان، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے۔ یعنی بس نظام ہستی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جو انسان کی صورت میں موجود ہے، اس کو ایک مرتبہ ہم اس کے بدن اور جسم کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم ایک مرتبہ وجود کے جہت سے دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ انسان نظام ہستی کے اندر موجود ہے، یعنی وجود رکھتا ہے، یعنی اس نظام ہستی کے اندر ایک واقعیت ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی مختلف آپ جہتیں نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس جہت سے کہ وجود رکھتا ہے، یعنی اس جہت سے کہ یہ ایک واقعیت نظام ہستی کے اندر، اس اعتبار سے کہ ہم اس کو ایک واقعیت کے عنوان سے، ایک وجود کی جہت سے دیکھ رہے ہیں، نہ اس کی اس انسانیت کی جہت سے، نہ اس کے اور جسمانیت کی جہت سے، بلکہ فقط اس جہت سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ نظام ہستی کے اندر ایک واقعیت ہے۔ تو اس جہت سے یہ فلسفے میں مورد بحث ہے کہ یہ موجود، یعنی یہ انسان جس کو ہم ایک واقعیت کے عنوان سے، ایک وجود کی جہت سے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ بحث کرتے ہیں علم فلسفے کے اندر کہ یہ واقعیت، یعنی یہ موجود علت ہے یا معلول ہے، واجب ہے یا ممکن ہے، وغیرہ۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو احکامات ہیں علم فلسفے کے اندر ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ حالات کون سے کہ مثلا یہ واقعیت علت ہے، سبب ہے کسی چیز کی، یا یہ واقعیت خود معلول ہے، یا یہ واقعیت واجب ہے، یعنی کسی کو اس نے وجود، اس واقعیت کو کسی اور نے وجود نہیں دیا بلکہ اس کا وجود ذاتی ہے، یا یہ ممکن ہے، یعنی یہ ایک ایسی واقعیت ہے کہ جس کو کسی اور نے وجود دیا ہے۔ کہ بہرحال ان اصطلاحات کی تفصیلی آگے گفتگو ہوگی، یہاں پر فقط نمونے کے طور پر ان احکامات کو، ان حالات کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تعریف روشن ہو جائے کہ یہ موجود کیا ہے۔ یعنی بس ہم نے دیکھا کہ نظام ہستی کے اندر ہم اصل واقعیت کو نظر میں رکھتے ہوئے، کسی بھی ایک چیز کی اصل وجود کو، اس کی اصل واقعیت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یوں بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعیت نظام ہستی کی علت ہے یا معلول ہے، یعنی اس کا وہ وجود، آیا وہ اپنے اس وجود کی جہت سے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک واقعیت ہے، کیا وہ علت ہے، کیا وہ معلول ہے، واجب ہے یا ممکن ہے، وغیرہ۔
یوں ہم ان احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک بات روشن ہو گئی کہ یعنی موجود بما ہوا موجود کے حالات سے بحث کرنے والا علم فلسفہ ہے۔ موجود بما ہوا موجود یعنی علم فلسفہ نظام ہستی کے اندر، کائنات کے اندر واقعیات اور موجودات میں جب کسی موجود سے بحث کرتا ہے تو وہ اس جہت سے بحث کرتا ہے کہ وہ موجود ہے، یعنی اس کے وجودی جہت کو نظر میں رکھتا ہے۔ موجود بما ہوا موجود یعنی ایک واقعیت اور ایک چیز جو کہ موجود ہے اس کو بما ہوا موجود یعنی اس جہت سے دیکھنا کہ وہ موجود ہے، اس جہت سے دیکھنا کہ وہ اس نظام ہستی کی ایک واقعیت ہے، نہ اس عنوان سے اسے دیکھنا کہ وہ انسان ہے، نہ اس اعتبار سے اسے دیکھنا کہ وہ ایک جسم ہے، نہ اس اعتبار سے اسے دیکھنا کہ مثلا وہ ایک مقدار ہے۔ نہیں، ان تمام تعینات سے خالی کرتے ہوئے اصل واقعیت کو فقط دیکھنا۔ لہٰذا موجود بما ہوا موجود یعنی کسی بھی موجود کا کسی خاص صورت میں اس کے تعین کو دیکھے بغیر فقط اس کے وجود کو نظر میں رکھنا، اسے کہتے ہیں موجود بما ہوا موجود۔ اور علم فلسفہ موجود بما ہوا موجود کے یعنی اصل واقعیت کے، اس چیز کے اصل وجود کو جہت میں، وجودی جہت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے حالات کو ہمارے لیے روشن کرتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات روشن ہو جاتی ہے، مثلا آپ دیکھیں علم فلسفے کے جو مد مقابل دو اور علم فلسفے کے نظری اس قسم میں ہمارے لیے دو اور قسم موجود تھے، ہم نے دیکھے، ایک ریاضیات اور ایک طبیعیات۔ ریاضیات کے اندر آپ موجودات میں سے نظام ہستی کی تمام تر واقعیات کو جب کسی بھی موجود کو جب آپ علم ریاضی کے اندر مورد بحث قرار دیتے ہیں تو آیا اس کی اصل واقعیت کو نظر میں رکھتے ہوئے، اس کے اصل وجود کو نظر میں رکھتے ہوئے بحث کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ریاضی کے اندر ایک واقعیت کیونکہ مقدار رکھتی ہے، اس کے اس مقدار اور کمیت کی جہت کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی خصوصیات کو علم ریاضی کے اندر بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح طبیعیات کے اندر آپ دیکھیں، علوم طبیعی کے اندر ایک موجود کیونکہ جسمانی حیثیت سے نظر میں ہم اسے رکھتے ہیں، یعنی ایک واقعیت، ایک موجود جب جسمانی حیثیت سے ایک خاص تعین پاتی ہے، ایک خاص صورت پاتی ہے، تب ہم جا کر اس کو علم طبیعیات کے اندر بحث کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن علم فلسفے کے اندر ہم تمام موجودات کو، اس کی اصل واقعیت اور وجود کو نظر میں رکھتے ہوئے علم فلسفے کے اندر اس کے حالات کو بیان کرتے ہیں۔ تو بس یہاں سے روشن ہوا کہ ایک علم فلسفے کی جو نگاہ ہے وہ تمام ایک وسیع اور کلی نگاہ ہے، یعنی ہر موجود جو نظام ہستی کے اندر وجود رکھتا ہے، ہر چیز جو نظام ہستی کے اندر موجود ہے وہ علم فلسفے کے اندر مورد گفتگو ہے، لیکن کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ وہ ایک واقعیت ہے، اس عنوان سے کہ وہ ایک وجود رکھتی ہے نظام ہستی کے اندر۔ بس اس کی وجودی جہت کو دیکھتے ہوئے ہم اسے علم فلسفے کے اندر لے آتے ہیں اور اس کی اسی جہت وجودی کے اعتبار سے حالات اور خصوصیات کو، احکامات کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ علم فلسفے کی تعریف ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ نے مقدمے کے اندر موضوع کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم علم فلسفے کے اصل موضوع کو بیان کریں، خود موضوع کی بھی آقا نے تعریف کی ہے کہ جب آپ کسی بھی علم کے اندر موضوع کی بات کرتے ہیں تو موضوع کسے کہتے ہیں، یعنی موضوع کا معنی کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم فلسفے کا موضوع کیا ہے۔ تو اصل موضوع کیا ہے، اصل موضوع کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر کسی بھی علم کے موضوع سے کیا مراد ہوتی ہے، اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ موضوع ایک ایسی چیز کہ جس کے ذاتی حقیقی حالات سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اس کو اصطلاح کی زبان میں عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ موضوع جس چیز، یعنی موضوع ایک ایسی چیز ہے کہ اس چیز کے ذاتی حالات اور احکامات سے گفتگو کی جاتی ہے کسی بھی علم کے اندر، اور وہ جو حالات ہیں، وہ جو خصوصیات ہیں اس موضوع کی، ان تمام خصوصیات اور حالات کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ ایک تعبیر ہے کہ اگر آپ تفصیلی طور پر عوارض ذاتی کو جاننا چاہتے ہیں، یعنی موضوع کے جس بھی چیز کا نام موضوع دیا جاتا ہے کہ یہ مثلا موضوع ہے، پھر چاہے علم فلسفہ ہو، چاہے علم اصول ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے ریاضی ہو، کہیں پر بھی
جب بھی آپ ایک چیز کو موضوع کہتے ہیں تو اس موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے حالات ذاتی سے حقیقی اس کے حالات سے بحث ہوتی ہے، اور ان حالات کو عوارض ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل دیگر تمام علوم کے اندر، بالخصوص علم منطق کے اندر اور علم اصول کے اندر تفصیل سے اس سے گفتگو کی جاتی ہے عوارض ذاتیہ کیا ہے، تو میں ان تمام در تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، فقط مختصر طور پر آپ کے سامنے عوارض ذاتیہ کو واضح کرتا ہوں کہ عوارض ذاتیہ یعنی اس موضوع کے حقیقی احکام ہیں جو کسی واسطے کے بغیر اس کے لیے بیان ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے ذاتی اور حقیقی احکامات سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ احکامات حقیقی ہیں اس موضوع کے کہ جہاں کوئی اور چیز بیچ میں واسطہ قرار نہیں پاتی۔ ایک حکم جب آپ ایک چیز کے لیے بیان کرتے ہیں تو وہ حکم اس چیز کے لیے یعنی اس موضوع کے لیے ذاتی ہے، حقیقی ہے، کوئی اور بیچ میں آ کر واسطہ بن کے اس حکم کو اس موضوع کے لیے عارض نہیں کر رہا۔ اس حکم کے عارض ہونے میں، اس موضوع پر حکم کو حمل کرنے میں کوئی کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسے ان احکامات کو ہم عوارض ذاتیہ کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح عوارض ذاتیہ کی جو ہے وہ عوارض غریبہ کے مقابلے میں ہے۔ جو دوستان منطق پڑھ چکے ہیں ان کے لیے یہ بحث روشن ہوگی اور یہ اصطلاحات روشن ہوں گی کہ عوارض ذاتیہ عوارض غریبہ کے مقابلے میں ہے۔ عوارض غریبہ یعنی وہ احکامات کہ جب آپ ان احکامات اور خصوصیات کو ایک موضوع کے لیے بیان کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے بیان کرتے ہیں، تو وہ احکامات اس چیز کے لیے ایک واسطہ چاہتے ہوں، یعنی غیر واسطے سے وہ احکامات ان چیز کے لیے بیان نہ کر سکیں تو آپ ان احکامات کو کیا کہیں گے؟ عوارض غریبہ۔ غریب یعنی اجنبی، یعنی وہ اس موضوع سے اجنبی ہیں، لہٰذا میں ایک واسطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ عوارض ذاتیہ اور عوارض غریبہ کی دو اصطلاحیں ہیں۔ تو بس یہاں سے ایک بات روشن ہوئی کہ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع یعنی وہ چیز ہے کہ جس کے حقیقی حالات سے گفتگو ہو، ایسے احکامات سے گفتگو کی جاتی ہو کہ جہاں کوئی واسطہ درکار نہ ہو۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے جاننا چاہیں گے تاکہ یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جائے۔ مثلا آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے دو طرح کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجود یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یعنی حاول الموجود اما حار او بارد، یعنی یہ جو موجود ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ ایک مرتبہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ موجود یا ممکن الوجود ہے یا حادث ہے یا معلول ہے۔ مثلا یوں کہا جاتا ہے کہ حاول موجود اما ممکن الوجود او واجب الوجود، کہ یہ جو موجود ہے یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے۔ ان اصطلاحات کو ابھی سن لیں، ان کی تفصیلات آگے آئے گی۔ میں فقط ایک مثال کو عنوان سے ایک چیز کو روشن کرنا چاہ رہا ہوں، تبھی ان چیزوں کو لا رہا ہوں کہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا کہ ایک چیز کے بارے میں ہم نے دو طرح کے احکام بیان کیے۔ یہاں پر ہم نے کہا یہ موجود گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، پھر ہم نے کہا کہ یہ موجود یا ممکن ہے یا واجب الوجود ہے۔ اب مذکورہ احکام اس موجود کے لیے ایک طرح کے نہیں ہیں۔ آپ یعنی ان احکامات کو جب بیان کر رہے ہیں اس موجود کے لیے، یہ احکامات ایک ہی یعنی طرح کے احکامات نہیں ہیں، کیونکہ پہلے قسم میں ایک واسطہ درکار ہے ان احکامات کو بیان کرنے کے لیے، دوسرے قسم میں واسطہ نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ یہ موجود گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، تو یہاں پر وہ موجود یعنی اس اعتبار سے کہ وجود رکھتا ہے، یہ احکامات یعنی اس کا گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا اس موجود کے اس کے وجودی اعتبار سے یہ احکامات نہیں ہیں۔ ہاں ایک موجود یعنی ایک چیز جو وجود رکھتی ہے، جو موجود ہے، اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گرم یا ٹھنڈا ہے، یہاں پر ایک واسطہ موجود ہے جو سبب بن رہا ہے کہ یہ احکامات اس موجود پر عارض کیے جائیں۔ مثلا وہ موجود کیونکہ جسمانی ہے، لہٰذا جسمانی ہونے کی وجہ سے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ وہ موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے، گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا اس کی خاصیت نہیں ہے۔ اگر گرم ہونا یا ٹھنڈا ہونا کسی بھی موجود کی اس جہت سے کہ وہ وجود رکھتا ہے خاصیت ہوتی، تو پھر ہر موجود کو آپ دیکھتے یا گرم ہوتا یا ٹھنڈا ہوتا، جبکہ نظام ہستی کے اندر تمام موجودات کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر موجود اس اعتبار سے کہ وہ موجود ہے، وجود ہے، ایک واقعیت ہے، لہٰذا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، ان دو حال میں سے خالی نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پر ایک واسطہ موجود ہے، وہ موجود کیونکہ جسمانی ہے لہٰذا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے۔ دوسرے قسم میں آپ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ یہ موجود ممکن ہے یا واجب ہے، حادث ہے یا حادث نہیں ہے، مثلا یہ احکامات وہ احکامات ہیں کہ جو اس موجود کے لیے اس کے وجودی جہت سے ہیں،
کیونکہ وہ ایک واقعیت نظام ہستی کی، لہٰذا اس کی وہ واقعیت ان دو حال سے خارج نہیں ہے، یا وہ ممکن الوجود ہے یا وہ واجب الوجود ہے۔ یہاں کسی یعنی اس موجود کے لیے جب ہم یہ احکامات بیان کر رہے ہیں، اس کے موجود ہونے کی جہت سے، اس کے اس واقعیت کے عنوان سے، یہاں پر کوئی اور واسطہ درکار نہیں ہے۔ تو جب اس طرح ہے تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو احکامات ہیں موجود کے لیے ممکن ہونا یا واجب ہونا، یہ اس موجود کے لیے یعنی اس کی وجودی جہت کے اعتبار سے یہ اس کے حقیقی احکام ہے، چونکہ بیچ میں کوئی واسطہ درکار نہیں ہے۔ تو یہاں روشن ہو جاتی ہے کہ عوارض ذاتیہ یعنی وہ احکام جو اس موضوع پر کسی واسطے کے بغیر عارض ہوں، اور علم فلسفے کا موضوع یہاں پر موجود بما ہوا موجود یعنی اصل واقعیت اور موجود مطلق ہے، یعنی موجودات میں سے کوئی بھی موجود علم فلسفے کا اس عنوان سے موضوع ہے کہ اس کی واقعیت کو نظر میں رکھا جا رہا ہے، اس کی وجودی جہت کو فقط نظر میں رکھا جا رہا ہے، یعنی موجود اس جہت سے کہ موجود ہے، بما ہوا موجود، اس جیسے کہ وہ موجود ہے، اس کی وجودی جہت مد نظر ہے۔ اب جب علم فلسفے کا موضوع بنا موجود بما ہوا موجود، تو ہم نے موضوع کی کیا تعریف کی؟ ہم نے کہا موضوع اسے کہتے ہیں کہ جس کے حقیقی احکامات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب علم فلسفے کا موضوع بنا اصل واقعیت، تو اب یہاں پر کس چیز سے بحث ہوگی؟ اسی واقعیت کی ان خصوصیات سے بحث ہوگی علم فلسفے کے اندر کہ جو خصوصیات اور احکامات اس اصل واقعیت کی حقیقی اور ذاتی احکامات ہیں، یعنی وہاں پر کوئی اور واسطہ درکار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم علم فلسفے کے اندر جو مباحث آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ جب ہم علم فلسفے کے اندر مباحث کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے مفاہیم ہیں علم فلسفے کے اندر، اس طرح کے احکامات ہیں کہ جو اصل واقعیت کے حقیقی احکامات میں سے ہیں، کوئی بیچ میں واسطہ درکار نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی فقط کہ آپ اصل واقعیت کو دو حال سے خارج نہیں کر سکتے، یا وہ علت ہے یا معلول ہے۔ اب یہ اصل واقعیت کا علت بننا یا معلول بننا، یہاں پر ایسا نہیں کہ اصل واقعیت اور اصل وجود کسی چیز کا پہلے کوئی اور واسطہ لے لے، پہلے کوئی اور چیز بیچ میں آ جائے، پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ جو واقعیت ہے یا علت یا معلول ہے۔ نہیں نہیں نہیں، نفس سے وہ واقعیت، خود وہ واقعیت اس عنوان سے کہ واقعیت ہے، خود وہ موجود اس جہت سے کہ موجود ہے، یا وہ علت ہے یا وہ معلول ہے۔ تو بس یہاں تک روشن ہوا کہ علم فلسفے کی تعریف یہ ہے کہ علم فلسفہ موجود بما ہوا موجود کے حقیقی حالات سے بحث کرتا ہے، اور موضوع کیا ہوا؟ موجود بما ہوا موجود۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہیں، اور انہی دو چیزوں کو ہم عبارت اور متن میں دیکھتے ہیں کہ علامہ نے کس طرح اس کو عبارت کے اندر ڈھالا ہے۔ عبارت کے اندر اس طرح فرماتے ہیں کہ مقدمہ ہے فی تعریف ھذا الفن و موضوعہ و غایتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولہ الثناء بحقیقتہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر خلیقتہ وآلہ الطاہرین من اہل بیتہ وعترتہ علیہم السلام۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں تک کی عبارت میں عنوان کیا دیا کہ مقدمہ کس چیز کے اندر؟ اس فن کی تعریف میں، یعنی علم فلسفے کی تعریف میں، وہ موضوع ہی اس کے موضوع کے متعلق، وغایت ہی اور اس کے ہدف کے بیان میں۔ یہ تین چیزیں یہاں پر علامہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقدمہ ان تین چیزوں کے لیے تحریر کیا ہے۔ پھر کے بعد ہم دو ثنا بجا لاتے ہیں خداوند متعال کی، اور پیغمبر گرامی اسلام اور اہل بیت اطہار پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں علم فلسفے کی تعریف کہ الحکمت الالہیۃ علم یبحث فیہ عن احوال الموجود بما هو موجود۔ یہ حکمت الہی یعنی فلسفہ علم یبحث فیہ، ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر بحث کی جاتی ہے عن احوال الموجود بما هو موجود، موجود بما ہوا موجود کے حالات سے۔ یہی وہ بات ہے جس کو ہم نے توضیحات کے اندر بیان کر دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فلسفے کو علامہ طباطبائی الحکمت سے تعبیر کر رہے ہیں، اور حکماء جو ہیں وہ فلسفے کو حکمت سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں پر حکمت کو علم کی معنی میں لیتے ہیں، اور پھر یعنی حقائق کی نسبت جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو شناخت انسان کو حاصل ہوتی ہے، حقائق کی نسبت اس شناخت اور علم کو یہاں پر فلسفہ اور پھر حکمت ان دونوں کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ الحکمت الالہیہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر الالہیہ کی جو قید بیان کی ہے علامہ نے اور کہا الحکمت الالہیہ، تو یہ در واقع چونکہ فلسفے نظری کے اندر ہم نے دیکھا فلسفے الہیات کے مقابلے میں دو اور فلسفے موجود تھے، ریاضیات اور طبیعیات۔
پھر ریاضیات کا آپ موضوع دیکھ لیں، طبیعیات کا موضوع اور اس کی جو روش ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ دونوں علم اپنے موضوع اور پھر طبیعیات موضوع اور روش دونوں کے اعتبار سے در واقع تو ایسے فلسفے نہیں ہیں کہ جو انسان کو مبدا اور معاد تک پہنچائیں، یعنی نظام ہستی کے اندر موجودات کا جو مبدا ہے، موجودات کا جو منتہا ہے کہ جہاں نظام ہستی کو جانا ہے اور وہ جو عالم آخرت ہے، یعنی اس مبدا اور معاد تک انسان کو یہ دو اور فلسفے جو ریاضی اور طبیعی کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں نہیں پہنچاتے۔ ہاں، فقط نظام ہستی کے اندر جب آپ واقعیات کو ان کی واقعیت کی جہت سے مورد بحث قرار دیں گے اور موجودات کو ان کی وجودی جہت کو نظر میں رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے، تو یہ وہ فلسفہ ہے ہمیں اتار دیتا ہے اس وادی میں کہ جہاں انسان مبدا اور معاد کو پہچاننے لگتا ہے، جہاں انسان نظام ہستی کے خالق کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو یہ اس طرح اس حکمت کو، الہیات کو حکمت الہیہ کہا گیا۔ اس فلسفے کو پہلے قسم کے جو الہیات کی معنی میں تھا، اس کو الحکمت الہیہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس تعریف کے اندر الحکمت الہیہ یعنی یہ فلسفہ جس کو حکمت الہی سے یاد کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر موجود بما و موجود کے حالات سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے حالات کو بھی مثال کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کیا، موجود بما و موجود کی بھی ہم نے توضیحات آپ کے سامنے بیان کی کہ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو نظام ہستی کے اندر واقعیات کو مورد گفتگو قرار دیتا ہے، موجودات کو مورد گفتگو قرار دیتا ہے اس عنوان سے کہ وہ موجود ہیں، یعنی اس عنوان سے کہ وہ نظام ہستی کے اندر وجود رکھتے ہیں۔ وہ تمام تر موجودات ان کی اصل واقعیت کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ علم فلسفہ ان کے حالات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب پھر اسی کے اندر موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ وَمَوْضُوعُهَا الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَعْرَاضِهِ الذَّاتِيَّةِ، اس کا موضوع یعنی اس فلسفے کا موضوع، خود موضوع کی اس بریکٹ کے اندر یہ تعریف ہے، سمجھیں کہ موضوع، خود موضوع کیا ہے؟ موضوع یعنی الذی یبحث فی عن اعراضہ الذاتیہ، موضوع وہ ہے کہ جس میں اس موضوع کے ذاتی عوارض سے بحث کی جاتی ہے، اس کے ذاتی حالات اور خصوصیات سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس فلسفے کا، اس حکمت الہیہ کا موضوع کیا ہے؟ هو الموجود بما هو موجود، فلسفے کا موضوع یعنی اصل واقعیت ہے۔ فلسفے کا موضوع جو ہے وہ موجود کو اس کی وجودی جہت سے دیکھنا ہے، یعنی موجودات اور واقعیات کو اس جہت سے دیکھنا کہ وہ وجود رکھتے ہیں، وہ موجود اپنی اس وجودی جہت سے علم فلسفے کا موضوع بنتا ہے۔ اس عبارت کو آپ دیکھ لیں، وَمَوْضُوعُهَا هُوَ الْمَوْجُودُ بِمَا هُوَ موجود، بیچ میں جو یہ جملہ آ رہا ہے کہ الذی یبحث فی عن اعراضہ الذاتیہ، اس کی میں نے توضیحات کے اندر توضیحات دے دی کہ یہ در واقع خود موضوع کی تعریف ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی علم کے اندر موضوع بیان کرتے ہیں تو اصل موضوع کیا ہوتا ہے، موضوع کسے کہتے ہیں؟ تو علامہ جو ہے وہ اس بریکٹ کے اندر موضوع کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ موضوع اسے کہتے ہیں کہ جس کے عوارض ذاتی یعنی اس کے جو ذاتی حالات ہوتے ہیں، جو اس کے ایسے حالات اور خصوصیات ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی واسطہ درکار نہیں ہوتا، ان کو مورد بحث قرار دیا جاتا ہے، موضوع اسے کہتے ہیں۔ اب علم فلسفے کے اندر ایسا موضوع کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی خاصیت رکھنے والا موضوع علم فلسفے کے اندر وہ موجود بما ہوا موجود ہے، یعنی نظام ہستی کے موجودات کو ان کی وجودی جہت سے نظر میں رکھتے ہوئے مورد گفتگو قرار دینا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب موجود بما ہوا موجود علم فلسفے کے اندر موضوع ہے تو یقیناً یہاں پر جو حالات اور خصوصیات بیان کیے جائیں گے علم فلسفے کے اندر، یقیناً وہ موجود بما ہوا موجود یعنی اصل واقعیت کے ذاتی حالات ہوں گے، نہ وہ ایسے حالات اور خصوصیات کے جو کسی واسطے سے کسی واقعیت کے لیے بیان ہو رہے ہوں، کہ جس کی میں نے توضیحات دے دی اور اس کے مثال بھی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب جب ہمارے لیے یہ دو چیزیں روشن ہو گئیں کہ علم فلسفے کی تعریف کیا ہے اور پھر علم فلسفے کا موضوع کیا ہے، ان دو چیزوں کے روشن ہو جانے کے بعد تیسرا نقطہ جس کو علامہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ علم فلسفے کا ہدف ہے۔ علم فلسفے کا ہدف کیا ہے؟ اس حوالے سے علامہ نے 3 چیزیں اس مقدمے کے اندر بیان کی ہیں۔ پہلی چیز واقعیات کی کلی طور پر شناخت حاصل کرنا، یعنی جیسے ہم نے موضوع کو بیان کیا اور وہاں پر اس مطلب کو بیان کیا کہ علم فلسفہ بحث کرتا ہے اصل واقعیت کے حالات سے، یعنی موجودات کو ان کی وجودی جہت کو نظر میں رکھتا ہے۔ یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ پس
ہدف جو علم فلسفے کا ہے وہ کیا ہے؟ واقعیات کی کلی طور پر شناخت حاصل کرنا۔ یہ کلی طور پر شناخت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک خاص کسی موجود سے گفتگو علم فلسفے کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ تمام موجودات سے گفتگو ہوتی ہے، ان کی وجودی جہت سے، اصل واقعیت سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو لہٰذا واقعیات کی کلی طور پر کا معنی یہی ہے کہ ان تمام واقعیات کو بغیر کسی تعین میں دیکھے، بغیر کسی خاص صورت میں دیکھے، ان کو علم فلسفہ مورد گفتگو قرار دیتا ہے اس عنوان سے کہ وہ ایک واقعیت ہے۔ تو بس پہلا ہدف جو ہے علم فلسفے کا جو علامہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ واقعیات کو پہچاننا، اور پھر دوسرا ہدف جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ واقعیات کو غیر واقعات سے جدا کرنا۔ اب جب آپ واقعیات کو پہچاننا چاہتے ہیں، نظام ہستی کی تمام تر واقعیات کو جب آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو خود اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، اس کا لازمہ یہی ہوگا کہ جب آپ واقعیات کو پہچانیں گے تو یقیناً آپ واقعیات کو غیر واقعیات سے جدا کرنا بھی خود بخود آپ کے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا کہ کون سی چیز واقعیت ہے، کون سی چیز واقعیت نہیں ہے۔ اور یہ علم فلسفہ ہے جو آپ کو اس مرحلے تک پہنچائے گا کہ آپ واقعیات کے اندر واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کر سکیں۔ تیسرے مرحلے میں اعلی ترین علت یعنی خداوند متعال کی شناخت اور اس کے اوصاف اور اسماء کی شناخت اور معرفت ہے۔ تو بس تین ہدف علم فلسفے کے: واقعیات کو پہچاننا کلی طور پر، کہ جب آپ نے واقعیات کو پہچاننا تو دوسرا ہدف حاصل ہوتا ہے کہ آپ واقعیت کو غیر واقعی سے جدا کریں گے، اور پھر ہدف جو یہاں پر علامہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ذات پروردگار کے حوالے سے اس کے اسماء اور اس کے اوصاف کو جاننا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توضیح میں علامہ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس توضیحی نقطے کے اندر علامہ ایک طرف سے موضوع کو بہتر انداز سے ہمارے لیے روشن کرنا چاہتے ہیں کہ اس علم فلسفے کا آپ دیکھیں کہ موضوع کس قدر جو ہے وہ واضح اور روشن ہے، اور دوسری جانب سے ہمارے لیے علم فلسفے کے اس ہدف اور غایت کو جو علامہ نے عبارت کے اندر بیان کیا اس کو مزید ہمارے لیے روشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ جس کی طرف علامہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ درواقع علم فلسفے کا مطلق سفسطے کے انکار سے آغاز ہوتا ہے درواقع، اور اس سلسلے میں ہم نے مقدماتی گفتگو کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ سفسطے کے تین گروہ ہیں، اور ہم نے وہاں اشارہ کیا تھا کہ پہلا گروہ سفسطے کا یعنی وہ جو ہر چیز کی واقعیت کا انکار کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی واقعیت کا بھی قائل نہیں ہے، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو نہیں اپنی واقعیت کو قبول کر رہا تھا لیکن بیرونی نظام ہستی کے اندر جو دیگر واقعیات ہیں ان کا انکار کر رہا تھا، اور تیسرا شخص جو ہے وہ اپنی واقعیت کو بھی قبول کر رہا تھا اور نظام ہستی کے اندر جو باہر واقعیات موجود ہیں ان کو بھی جان رہا ہے، ان کو بھی رہا ہے کہ واقعیت میرے علاوہ بھی موجود ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان واقعیات کے ادراک کا انکار کر رہا تھا کہ انسان ان واقعیات کو نہیں درک کر سکتا۔ اب یہ تین گروہ ہم نے پیچھے بیان کیے تھے۔ اب اس توضیحی نقطے کے اندر بدایہ کے اندر علامہ رحمۃ اللہ علیہ درواقع نفی مطلق سفسطے سے فلسفے کا آغاز جانتے ہیں۔ جب آپ ان تین مرحلوں سے گزریں گے یعنی انسان خود کی واقعیت کو وجدانی طور پر احساس کرتا ہے، علامہ فرماتا ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ خود کی واقعیت سے انکار کرتا ہو، خود کی واقعیت کو نہ جانتا ہو، بلکہ انسان وجدانی طور پر اپنی واقعیت کا احساس کرتا ہے، یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ اس واقعیت کو درک کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ خود سے علاوہ دیگر تمام بیرونی واقعیات کا انسان ادراک کرتا ہے، یعنی نہ فقط یہ کہ اپنی واقعیت کو قبول کرتا ہے بلکہ وہ انسان اپنے اس وجدانی طریقے سے یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ احساس کرتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی واقعیات موجود ہیں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ وہ یہ کہ ان واقعیت تک پہنچنے کا حضوری احساس انسان کو حاصل ہے، یعنی آپ درواقع جہاں سفسطے کے تین ہم نے اقسام بیان کیے تھے، تین ہم نے گروہ بیان کیے تھے، علامہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ان تین مرحلوں کو کراس کرتے ہیں یعنی آپ اپنی واقعیت کا ادراک رکھتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی واقعیت ہے، اور آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ نظام ہستی کے اندر واقعیات اور بھی موجود ہیں، اور یہ بھی آپ حضوری طور پر اپنے وجود کے اندر احساس کرتے ہیں کہ ان واقعیات تک آپ پہنچ رہے ہیں، ان واقعیات کا ادراک کر رہے ہیں، تو آغا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد واقعیات کی شناخت میں خطا کا مرحلہ سامنے آتا ہے۔ تین مرحلوں سے آپ کراس کرتے ہیں، یعنی آپ ایک طرف سے سفسطے کو ہر اعتبار سے
نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ جو ہے ان تین گروہوں کا انکار کرتے ہیں ایک طرف، اور یوں سفسطے سے گزر کر آپ اصل واقعیت کو ایک طرف قبول کرتے ہیں. اب جب آپ نے اصل واقعیت کو قبول کیا، اپنی واقعیت کا بھی حضوری طور پر احساس پیدا کیا، اور یوں نظام ہستی کے واقعیات کی نسبت بھی ایک احساس آپ کو پیدا ہوا، اور پھر یہ بھی آپ نے درک کیا کہ آپ ان واقعیات تک پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، تو اس کے بعد واقعیات کی شناخت میں خطا کا مرحلہ سامنے آتا ہے. یعنی آپ اب واقعیات کے اندر ہیں. جب آپ واقعیات کے اندر ہیں، متن واقعیت میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر طرف سے آپ واقعیت کا احساس کر رہے ہیں، تو یہاں پر انسان خطا کرتا ہے. کبھی ایک چیز جو واقعی نہیں ہوتی انسان اسے واقعیت جانتا ہے، اور جو چیز واقعیت ہوتی ہے انسان اسے واقعیت نہیں جان رہا ہوتا. یہیں سے ایک دانش اور علم کی ضرورت پیش آتی ہے جو واقعیت سے بحث کرے، یعنی واقعیت کی خصوصیات کو بتائے جن سے واقعیت کو بہتر جانا جائے اور غیر واقعیت سے اس کو جدا کیا جائے. یعنی یہاں پر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسا علم ہونا چاہیے جو ایسے اصول اور قواعد کو بیان کرے کہ جس کے ذریعے انسان اصل واقعیت کو پہچان سکے، اس عنوان سے کہ وہ خصوصیات جب علم بیان کرے گا، وہ جب احکامات اصل واقعیت کے وہ علم بیان کرے گا، تو ان خصوصیات کے مدد سے انسان واقعیات کے اندر واقعیت کو غیر واقعیت سے جدا کر پائے گا. اور یہ علم فلسفہ ہے کہ جو اس مرحلے میں انسان کو واقعیات کے اندر اس خطا سے بچا لیتا ہے. یعنی علم فلسفہ انسان کو واقعیات کے اندر واقعیتوں کو غیر واقعیت سے جدا کرنے میں مدد کرتا ہے. بس وہ جو ہدف علم فلسفے کا علامہ نے بیان کیا تھا وہ یہاں پر ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہا علم فلسفے کا ہدف یہ ہے کہ واقعیات کو انسان کلی طور پر پہچان سکے اور پھر ان واقعیات کو ایک دوسرے سے جدا کر سکے. تو علم فلسفہ وہ ہے کہ جو اصل واقعیت کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے. یعنی وہ واقعیت کس صورت میں ہے اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک واقعیت ہے، کیونکہ اس کا ایک وجود ہے. اس جہت سے جب علم فلسفہ خصوصیات اور حالات کو بیان کرتا ہے تو انسان پھر ان واقعیات کو پہچاننے لگتا ہے، انسان پھر ان واقعیات کو غیر واقعیات سے جدا کرنے لگتا ہے. اب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علم فلسفے کے اور مزید بہت سارے فوائد ہیں. فائدہ علم فلسفے کا فقط یہاں محدود نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ مقصد اور ہدف ہے بنیادی اور اصلی جس کو علم فلسفے کے حوالے سے علامہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں عبارت اور جو متن علامہ کا ہے کہ جہاں پر اس توضیحی نقطے کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ چونکہ وقت گزر رہا ہے تو یہ توضیحات آپ سن لیں، توضیحات کو اپنے پاس محفوظ رکھیں علم فلسفے کے ہدف کے حوالے سے اور اس کے اس توضیحی نقطے کے حوالے سے کہ کس طرح اس ہدف کو علامہ طباطبائی روشن کرنا چاہتے ہیں. اور خود عبارت کو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اور ان توضیحی نکات کو وہاں پر عبارت کے اندر تطبیق کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ علامہ کی عبارت کے اندر یہ توضیحی نکات اور یہ اہداف کس طرح بیان ہوئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.